ابھی رات گزرنے دو، ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا حشر دیکھ چکے ہیں، وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا، ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے۔ اب 24 گھنٹے گزر گئے، اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں، اب تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے توڑے۔ تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے، پھر سارے قریش ملے، وہ دیواریں توڑی گئیں، اس کے بعد کعبہ بنایا گیا۔ تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں شریک تھے۔ اب جب حجر اسود کا وقت آیا، اب سب قوم لڑنے مرنے پہ آ گئے۔ حضور پاک کی ذات تھی جنہوں نے چادر بچھائی اور کہا قریشیوں سے کہ مت لڑو، تم ہر آدمی کو نے پکڑ لے اور اٹھا کے لے چلو۔ جب کعبہ کے قریب آئے، حضور نے فرمایا تمہارا کام ختم ہو گیا، اب کعبۃ اللہ میں یہ پتھر جو ہے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ میں رکھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ بعد میں کرامتہ نے یہ یعنی حجر اسود جو ہے، کرامتہ ایک بہت بڑا بے دین فرقہ گزرا ہے، انہوں نے ایک دفعہ اپنا کعبہ بنایا تھا بحرین میں، اور وہ اپنے کعبے کے لیے یہاں سے حجر اسود توڑ کے لے گئے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ 20 سال، اور بعض تاریخوں میں ہے کہ 70 سال کا عرصہ جو ہے یہ پھر کرامتہ کے پاس رہا۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو کہ جیسے آج یعنی 1419 14 صدی کے بعد، کیونکہ میں 20ویں صدی کا ذرا قائل کم ہوں، ویسے آج کل تو بڑا پراپگنڈا ہوتا ہے نا، 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یعنی مسلمان ہو کے کافر بن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ 20ویں صدی کہاں سے آ گئی۔ وہ بھائی 20ویں صدی تو عیسائیوں کی ہے، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق؟ یہ 1999 1998 یہ کیا ہے؟ یہ تو سن میلاد ہے، اس کا تعلق تو عیسائیوں سے ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے 20ویں صدی کا؟ لیکن افسوس ہے ہر مسلمان اخباریں پڑھیں جناب، 20ویں صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور 20ویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے، اور 20ویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے۔ خدا کے بندے، کون سا پہاڑ مار رہے ہو؟ 20ویں صدی میں تم داخل ہو رہے ہو، پتہ نہیں اللہ پہلے مار دے، تم کیسے داخل ہو رہے ہو؟ اتنی بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ دشمن کا پراپگنڈا ہے کہ اسلام کی ہجری تاریخ ہمارے دماغوں سے نکل جائے، اتنا پراپگنڈا کر دیا جائے کہ اسلام کی عظمت کا جو نشان ہے تاریخ ہجرت وہ ہمارے دماغوں سے صرف ہو جائے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے دوستوں میں بھی کب بھی ہمارا درس ہو، کہتے ہیں نہیں منڈے شام، وہ بھی منڈے تو یہ مون ڈے کو کہتے ہیں، چاند دیوتا، سنڈے سورج دیوتا، یہ تو کافروں کے نام ہے، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یاد کیے ہوئے، یہ سب کافروں کے نام ہے، ویڈنسڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ سارے جو ہیں یہ تو کافروں کے نام ہیں، جو سورج کے پجاری اور تاروں کے پجاری ہیں ان کے نام ہیں۔ ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام سیدھی بات کرتا ہے، احد اثنین ثلاثہ اربعہ، بس 1 2 3 4، یا وہ نام لیتا ہے جس کا نام قرآن نے لیا ہے، اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو بہرحال، اور سبت کا نام لیتا ہے تو قرآن نے نام لیا۔ اب جناب بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شرف جو ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کہ انہوں نے حجر اسود جو ہے، اب دیکھیں نا جی، یہ اللہ کی قدرت ہے، سمجھ نہیں آتی، یعنی سیرت کے کس کس پہلو کو آپ دیکھیں۔ حجر اسود، اچھا زمزم پہ نظر ڈالیں، سیدنا اسماعیل کے پاؤں لگے، جبریل نے پر مارا، لیکن حضور نے جب زمزم پیا تو اپنا لعاب مبارک زمزم میں ڈال کے پھر وہ کنویں میں ڈال دیا، تاکہ قیامت تک امت کو ایک نبی کے پاؤں، ایک نبی نوری نبی حضرت جبریل کا پر اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح حجر اسود کو دیکھیں کہ اترا آدم کے ساتھ، رکھا ابراہیم نے، پھر جوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ والسلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، الحمدللہ دروس سابقہ میں جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم
پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات، اشارات، ارہاسات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت، با سعادت، با برکت و با رحمت، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رضاعت، اور زمانہ رضاعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مکہ میں تشریف لانا، عبد المطلب کی کفالت، عبد المطلب کی اس کے بعد موت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت، اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا، پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی وہ 40 سال۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں۔ یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے۔ گو علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہوئے۔ اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں، یعنی ہم نے ابتدا کی، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے، ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک ہے نبوت کے وقت بعثت کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی، تو وہ اب جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں ملی۔ ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، الا بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد ہوتا۔ اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اب اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا، اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں، اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا ہے۔
اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میقات طور پر جو یعنی وقت معین فرمایا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً 40 رات، یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کی اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے، وہ تخم انسانیت جو ہے، وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے، پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40 دن کا وقفہ ہے، ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی ہے۔ اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں، انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے، وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے۔ وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی، چینج آتا ہے۔ جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی وہ لازماً بدلے گا۔ جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا، اپنے دوستوں سے کٹ جائے گا، اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی ہے۔ تو اب جو 40 سال قریب آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب۔ اور ایک روایت بھی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویا تھے ایسے تھے کہ فلق صبح ہے، کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے، اس سورج کے وجود میں کوئی شبہ نہیں ہوتا دیکھنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے کہ جیسے دن ہو گیا، جیسے سورج چڑھا۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ رؤیا جو ہے، خواب جو ہے، اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں احلام۔ کیا مانا کہ کچھ خیالات، یعنی جو خیالات مثلا آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے، کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلا اپنے کام کی، اپنے احباب سے کسی مسئلے کی، تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئیں اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک تو خواب کی ہے قسم، اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے۔ یہ بھی خواب کی ایک قسم۔ اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ خالص رحمانی ہوتی۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں۔ اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے